وہ ایک ذرا تیز صاحب مشاہدہ بزرگ تھے، تو ان کے ساتھ کراچی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، تو وہ جو صاحب چلا رہے تھے وہ اس وقت ایئر فورس میں اسکواڈرن لیڈر تھے، تو ان کے پاس ویسپا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اتنی بڑی کمال کی بات ہوتی تھی، اس لیول کے افسر کے پاس اتنی کچھ ہوتا تھا، آج کی طرح نہیں تھی دولت رکھی ریل پہ۔ تو وہ ویسپا تھا، تو اس کے پیچھے انہوں نے ایک بزرگ کو بٹھا کے، ہمارے جو سینئر تھے ان کو بٹھا کر دوسری جگہ لے جانا تھا۔ تو جا رہے تھے، رستے میں وہ کراچی میں وہ سڑک پر چلتے ہوئے، تو وہ پیچھے جو بزرگ بیٹھے ان سے یہ اسکواڈرن لیڈر صاحب جو واسپے پہ تھے، چلا رہے تھے، یہ ان سے پوچھتے ہیں حضرت مجھے آپ دیکھ کر بتائیں کہ میں کہاں چل رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کراچی کی سڑک پر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں اوپر۔ انہوں نے کہا اچھا آپ اوپر چل رہے ہیں، پلیز پھر مجھے اتار دیجیے ذرا ویسپے سے، اگر آپ اوپر چل رہے ہیں تو ذرا مجھے احتیاطاً ادھر ہی اتار دیجیے گا، مطلب ہے اوپر آپ چل رہے ہیں تو مجھے نہ کہیں اوپر سے کرا دینا، کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ کروا دینا۔ تو وہ صاحب ہے بھائی، یہ اڑنا شڑنا جو ہوتا ہے نا، یہ شروع میں ہوتا ہے، بڑی اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارے زمانے میں بھی اسی طرح ہم لوگ کرتے تھے۔ پھر بندہ آہستہ آہستہ میچور ہو جاتا ہے جب، تو پھر یہ اڑنے شڑنے والی باتیں ذرا پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر کام کرنے کی باتیں زیادہ آ جاتی ہیں آگے۔ اور پھر کام کرنے میں جی انکل آپ کلاس کے لیے بسم اللہ کریں۔ جیسے شروع کریں جی؟ جی بالکل آپ بسم اللہ کریں۔ جی ایک کویشچن ہے کنی کا، کہ گلرخ کا ایک کویشچن ہے، وہ آن لائن بھی ہے جی، آلدو آپ نے پہلے آنسر کر رکھا ہے، پر اس کو فاتحہ کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا اور ایصال ثواب کے بارے میں پوچھنا تھا۔ پوچھیں جی۔ جی انکل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل مجھے 2 کویشچن پوچھنے، ایک تو یہ کہ رجب میں نا ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگ کھیر پوری وغیرہ بنا کے کھاتے ہیں اور مطلب کھلاتے بھی ہیں، نیاز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں، اور کیا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، مطلب ہے کوئی بھی کھانا تو سارے ہی جو حلال طیب ہوں ان کو کھانا پکانا بھی جائز ہے اور کھانا بھی جائز ہے اور کھلانا بھی جائز ہے اور جس کو کھلایا جائے اس کا بھی جائز ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اس کھانے کو آپ کے دل میں کیا ارادہ ہے کہ بھئی اس کھانا کھانے سے یا اس کا کھانا کھلانے سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی جو اچیو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ شرعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب تو ساری امت اس کی قائل ہے۔ ایصال ثواب کہتے ہیں کوئی ایسا کام کیا جائے جو قابل اجر ہو، ثواب کے لائق ہو، اور جب وہ کام کر لیا جائے چونکہ وہ ایک عمل صالح ہوگا تو عمل صالح کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، اجر ثواب ہوتا ہے۔ تو اجر اور ثواب کو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا اجر و ثواب فلاں شخص کی روح کو عطا فرما۔ یعنی عموماً ہم ایصال ثواب ہم ان لوگوں کو ہی کرتے ہیں نا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کو اگر آپ نے وہ ثواب کو چاہنا ہے تو عمل صالح کر کے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ سب سے پہلے اے اللہ میں نے یہ جو تیرے حکم کے تحت یا تیری رضا کی خاطر
یہ جو ایصال ثواب کیا ہے، یہ جو عمل صالح کیا ہے، اس کو قبول فرما، اور اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ فلاں کی روح کو عطا فرما۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہے بیسک فلسفہ ایصال ثواب کا۔ اب ثواب کے عمل جو ہیں وہ کیا کیا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں بھائی۔ اعمال، آپ کسی کو اگر غریب کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا عمل ہے، اور یہ قابل اجر ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کا پسندیدہ یہ بات ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو مسکین کو، غریب کو کھانا کھلانا یہ اللہ کے نزدیک بہت ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور دنیا میں بھی سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک محروم کو اچھا کھانا کھلانا یہ اس کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ دعائیں دیتا ہے، وہ دعائیں دے یا نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی وہ مخلوق ہے، وہ محروم رکھا اللہ نے اسے، اس کو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے بندے پر یہ احسان کیا، اور اللہ کو اپنے بندوں پر احسان کرنے والے اچھے لگتے ہیں، اس کو پسند ہے۔ تو اس لیے وہ عمل پھر آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ اسے قبول فرما، اور اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ میرے فلاں بزرگ یا فلاں شخص اس کی روح کو عطا فرما۔ تو یہ تو عمل صالح ہے، یہ ٹھیک ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ گل رخ کھیر بنا کے تو ماریا کو کھلا دے، ماریا کھیر پکا کے تو گل رخ کو کھلا دے، تو خیال کرے کہ بھئی اس کا ایصال ثواب اتنا ہی ہے جتنا ایک غریب یا مسکین کو کھانا کھلانے پر جو اجر ملتا ہے، تو وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کے زمرے میں تو آ جائے گا۔ دعوت بھی اجر اور ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ عمل بھی صالح ہے، کسی دوست احباب کو بھی کھانا کھلانا یہ دعوت کے عمل میں آئے گا، لیکن دعوت کا ثواب اور ہے، اور مسکین اور محروم کو اس کی محرومی کا کوئی مداوع کرنا یقیناً وہ ایک اور ایک علیحدہ سی بات ہے۔ تو یہ اس کا دھیان رکھیں، بس باقی کوئی نہیں، باقی کھیر ہو یا حلوہ ہو یا جو بھی ہو یا گوشت ہو یا کچھ بھی ہو، وہ آپ جو کھانا کھلائیں گے جس طرز کا، اس طرز کا اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، جتنا اہمیت کا حامل ہوگا وہ کھانا، اتنا اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اس پر۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں کہ بھئی یہ جو ایصال ثواب تھا، ایصال ثواب کی امت ویسے ساری قائل ہے، اگر کچھ لوگ قائل نہیں ہیں تو نہ ہو، وہ نہ کریں، نہ اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کریں، ان کا اگر یہ دل کرتا ہے کہ ان کو کچھ نہ دیا جائے پیچھے سے تو یہ ان کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے کوئی لازمی تو نہیں کہا۔ اچھا جی، اور جی انکل میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ میں جب اٹھتی ہوں نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مجھے بہت پسینہ آیا ہوتا ہے، ایون کہ نا میرے کپڑے بھی گیلے ہوتے ہیں، نارمل ہے چیز یا یہ کیا ہے؟ یا مجھے کیا پتا وہاں ٹیمپریچر کیا ہے آپ کا؟ انکل یہاں تو اے سی چل رہا ہوتا ہے ہمارا، تو بھائی اے سی چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اے سی خراب ہے تو میں تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں آپ کو گرمی لگتی ہے، کہ اے سی تو نہیں خراب؟ ہیلو، نہیں انکل اے سی بھی صحیح چل رہا ہے اور باہر بھی اچھی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے روز۔ بعض دفعہ اے سی میں سے گیس نکل گئی ہو تو وہ چلتا تو ہے، چلنے کی شرط تو پوری کر رہا ہوتا ہے بیچارہ۔ نہیں اے سی بھی چلتا ہے انکل، پنکھا بھی چل رہا ہے، کیا پتا آپ کے ساتھ اس کی خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ نہ ہو تو وہ چل تو دیتا ہو، آپ کے کہنے پر چلتا ہو، لیکن کچھ ثواب آپ کو نہ پہنچاتا ہو۔ یہ تو انکل خلوص آپ ہی بتا سکتے۔ نہیں بھگت تو آپ رہے، ظاہر ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اے سی کا کیوں خلوص نہیں ہے آپ کے ساتھ۔
नहीं अंकल सही चल रहा है बिल्कुल, कोई ऐसी मसला नहीं है एसी का। बाहर भी अच्छा ठंडा मौसम होता है, काफी ठंडा होता है। इधर अब बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो यूरोप से आ रही है इधर ना। मेरे हस्बैंड कहते हैं, वो कह रहे हैं ऊपर से ठंडी हवाएं आ रही मैं कहती हूँ सही बात है, ऊपर से आ रही। फिर आप छत पर सोया करें जाकर, ताकि ठंडी हवा में रहे, एसी ना चले। अंकल इधर फ्लैट है, छत फ्लैट में तो छत पे जाने भी नहीं देते, सोना तो दूर की बात है। अंकल ये आपकी मरिया से आपको पूछना होगा कि ये आपकी मुस्तजिद अल दवा ये क्या कर रही है, क्या दुआएं कर रही है? दुआएं कर रही है जी इसके पास आजकल फोन आने लगे हैं सबके लिए, सबके दुआ करने के लिए। अच्छा, तो टैक्स लगा दो। आपकी मंसूबा एकदम पूरी एकदम बिजी हो गई है जी। और लगा दे, टिकट लगा दे बस जी, खुद काम हो जाएंगे। और आपकी मंसूबा को पूरा काम दे रखा है जी, दुरूद 313 बार इसको दे दिया है पढ़ने के लिए, तो और भी चीजें देती, वैसे भी पढ़ना है पर स्ट्रिक्टली बोल दिया है दुआ करेगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे भूल सकती है जी। जी, जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है जी, वो तो वैसे ही हर मुसलमान के लिए जरूरी है जी, वो सिर्फ ये सूफिया के लिए या इनके लिए जरूरी नहीं है जी, हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इससे खैर और बरकत होती है। जी। 2 फायदे होते हैं, कुर्बे रसालत मिलता है, दूसरा रिज्क में फरावानी होती है, रिज्क की तंगी जाती है। ये अल्लाह का ताला जी, हमें एक वैसे अंकल एक रिकॉर्डिंग दुरूद शरीफ पे भी करनी है जी, दुरूद शरीफ की अहमियत पे जी। चलें जी, फिर शुरू करें प्रोग्राम आज का। जी बिल्कुल, आप बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, पहला प्रोग्राम है कुरान पाक की एक आयत एक पढ़ लेते हैं, कुरान से शुरू करते हैं। ये सूरा आले इमरान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा फआमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरा आल इमरान की ये आयत है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने 179 नंबर ये आयत है जी। इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, मा कान अल्लाह लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि। अल्लाह ताला मा कान अल्लाह लियज़रल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों को इस हालत में नहीं छोड़ेगा, अला मा अंतुम अलैहि, जिस हाल पे तुम अब हो, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब, यहाँ तक कि तमीज़ ना कर दे खबीस को तय्यब से इलादा ना कर दे। तमीज़ मुमय्यज़ कर देना यानी उसको डिफ्रेंशिएट कर देना। जब तक कि खबीस और तय्यब, खबीस कहते हैं नापाक और तय्यब कहते हैं पाकीज़ा, जब तक पाकीज़ा और नापाक चीज़ को मिक्स जो है ना, जो चीज़ें इनको जब तक अलग अलग न कर दे, अल्लाह ताला मोमिनों को इस मिक्स हालत में नहीं छोड़ेगा। वमा कान अल्लाह लियुत्लिअकुम अलल गैब, और अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अमूर गैबिया पर तुमको मतला
کر دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ خود چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے ان کو کچھ کو وہ چیزیں اللہ پاک خود منتخب کر لیں اور ان کو وہ اطلاع کرتے ہیں. فآمنوا باللہ و رسولہ، پس تمہیں چاہیے کہ ایمان لاؤ باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بس اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر تمہارے لیے بڑا اجر ہے بے شمار ہے. اچھا جی، یہ ناپاک اور پاک کیا ہے جی؟ یہ مومنوں کے اندر وہ کیا چیز ہے جو ناپاک ہے اور کیا چیز ہے جو پاک ہے؟ تو یہ جو آپ کو گزشتہ پہلے اسباق میں پڑھایا گیا نا جی، وہ خبیث چیزیں جو اخلاق ذمیمہ جس کو کہا گیا، یہ انسان کے وجود کے اندر ایک ناپاک میٹیریل ہے، ناپاک ٹینڈنسیز ہیں. اور جو اخلاق حمیدہ ہیں یہ انسان کے اندر طیب پاکیزہ چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو مکس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس کے اندر کچھ پلیتیاں بھی ہوں، کچھ پاکیاں بھی ہوں اور مکس ایسے ہی چل رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا. ما کان اللہ اس طرح مومن کو چھوڑے گا نہیں. جب نہیں چھوڑے گا، کیسے نہیں چھوڑے گا؟ کہ اس کو کسی نہ کسی پروسیس میں ڈالے گا تاکہ اس کے اندر کی پاکیزگی باہر آئے یا اس کے اندر کی ناپاکی باہر آئے، ثابت ہو جائے اس کے عمل سے، اس کے کریکٹر سے، اس کے وجود سے ایسے اعمال ہو جائیں جو اگر اس کے اندر ناپاکیاں ہیں تو وہ ناپاکیوں والے عمل اس کے باہر آئیں گے اس کے وجود سے، جسم سے. اب مثلا اگر قلبی بیماریوں میں جیسے تھا بغض تھا، کینہ تھا، ریا تھی، تکبر تھا، غرور تھا، حسد تھا، تو یہ چیزیں ایسا ہوتا نہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اندر ہی رہ جائیں اور باہر پتہ نہ. اب چونکہ یہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہی کسی کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ضرور اس کو کسی نہ کسی ایسے آزمائش میں ڈال دیتا ہوں، ایسے حالات میں اس کو گزار دیتا ہوں جن حالات میں اس کا بغض، اس کا کینہ، اس کی ریا، اس کا تکبر، اس کا غرور باہر آ ہی جاتا ہے. وہ آ ہی جائے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح چھوڑتا نہیں ہے کہ اس جب تک اس کے اندر ہے نا اللہ گرفت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے گرفت اس کی تب کرنی ہے جب اس کے عمل سے وہ چیزیں نکلیں گی، ان اثرات کے تحت اعمال ہوں گے جب، تو تب اس کو اعمال صالح ہوں گے تو صالح کا اجر ہوگا، اعمال سیاح ہوں گے، برے ہوں گے تو اعمال کا اس کو نقصان کا یا اس کا وہ سامنے آ جائے گا اس کا. تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اس بات پہ راضی نہیں ہے کبھی بھی کہ مومن جو ہے وہ رطب و یابس کا مکس چیز ہو. یہ جو مکس ہونے کا تاثر ہے نا ہمارے ہاں، انہیں جی نہیں اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا زیادہ بھی دیندار نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے جی، یہ بندہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے. ذرا ہم جی ماڈریٹ ہیں جی. یہ ماڈریٹ کا لفظ جو ہے نا جی، یہ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں رہنے دینا ماڈریٹ کسی کو، یا ادھر کھڑا ہو یا ادھر کھڑا ہو، بس دونوں طرف. اللہ تعالیٰ اس میں سے ایسے حالات سے ضرور گزارے گا کہ جس سے اس کا یا ادھر کا ہونا ثابت ہو جائے گا یا ادھر کا ہونا ثابت ہو جائے گا. تو یہ جو لوگ اپنی تعریف میں خود ہی ایک تھیوری گاڑ لیتے ہیں نا ہم لوگ کہ جی دیندار ہونا چاہیے لیکن ماڈریٹ ہونا چاہیے جی، وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے اسلام نام ہے بنیادی طور پر ایکسٹریمزم کا، لیکن وہ ایکسٹریمزم ٹیررزم نہیں ہے جی. اب جب ایکسٹریمزم کو ملاتے ہیں تو ساتھ ٹیررزم کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو یہ ایک دھوکہ ہے جو مسلمان کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا ہے کہ اس کی ایکسٹریمزم کو ٹیررزم میں سپوز کیا جاتا ہے. حالانکہ ایکسٹریمزم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے.
वला तत्ताबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के कदमों की बिल्कुल ताबेदारी ना करो, शैतान के कदमों के ऊपर मत चलो, उसके नक्शे पा को ना लो, नक्शे पा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लो, और वहां से उस उन कदमों की निशानों पर तुमने चलना है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ से गए। इसीलिए वो फरमाया था, जो पिछली मैंने आयत पढ़ी थी कि भाई वयत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, गैर सबील, रास्ते तो दो ही हैं, एक वो रास्ता जो मोमिनों का रास्ता है, एक रास्ता जो गैर सबीलिल मोमिनीन है, मोमिनों का रास्ता नहीं है। तो जो मोमिनों का रास्ता नहीं है, यत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, ये कुरान का फैसला है, अल्लाह का अपना कलाम है कि जो मोमिनों के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते को अडॉप्ट करेगा, वो उसको हम छोड़ देंगे, जाने दो, जो जाता है जाएगा कहाँ जाएगा, वो जहन्नम में साथ में सीधा, बहुत बुरा ठिकाना, क्योंकि वो रास्ता जो मोमिनों का रास्ता नहीं है, वो तो जाता ही जहन्नम है। अब किसी ने उस रास्ते को खुद मुंतखब कर लिया तो वो तो जहन्नम में ही जाएगा। तो ये आम अपनी जिंदगी में जो कुछ हमने अपने लिए थ्योरीज वजह की हुई हैं, मैं उनको इसलिए सबसे पहले एड्रेस कर रहा हूं कि मकसूद हमें अपनी इस्लाह है, हमें अपने आप को ढूंढना है, हमें अपने आप को तलाश करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उस मंजिल और उस उसूल के लिए हमें किस तरह सोचना है, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे उसी हिसाब से फिर अमल पर हम राजी होंगे। तो हमारा सोचना, अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हारा सोचना और तुम्हारा अमल किस तरह हो, फरमाया कुरान में एक दूसरी जगह, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू कह दे ये बात, तू इस बात को अपनी मंजिल बना ले, अपने अपना 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 माटो बना ले। कुल कह इन्ना सलाती, मेरी नमाजें, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी बातें, व महयाया, मेरा जीना, व ममाती, मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ रब्बिल आलमीन के लिए, ला शरीक लहू, इसमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। इस सारे अमल में भी, मेरे इस किरदार में भी किसी दूसरे को मैं अलाउ नहीं करूंगा कि मैं उसे फॉलो करूं, या मैं किसी का पाबंद नहीं हूं मैं किसी और को फॉलो करूं, मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं फॉलो करूंगा। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे यही हुक्म दिया गया, यही मेरे लिए हुक्म है अल्लाह का। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों से बढ़कर आगे मुसलमान हूं। यानी इस्लाम कबूल करने वालों या अल्लाह की इताअत करने वालों, अल्लाह को तस्लीम करने वालों से मैं पहले आगे बढ़कर उसको तस्लीम करने वाला बनूं। तो जनाब, ये है बुनियादी वो फलसफा जो इस्लाम का फलसफा है, और यही वो फलसफा था जो सहाबा इकराम ने समझा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसीलिए उनका उड़ना, उनका बचोना, उनकी सलाती व नुसुकी व महया या माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपको उनके किरदार से वाज़िह नजर आता है कि उनका जीना, मरना, उठना, बैठना, खरीदो फरोख्त, कारोबार, बाजार, घरेलू जिंदगी, माशरती जिंदगी, हर चीज पर एक ही छाप नजर आती है, एक ही स्टैंप है वो, और उस पर एक ही स्टैंप है, वो क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल है, हमारे अल्लाह के नुमाइंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अल्लाह का नुमाइंदा हमें कहेगा वही करेंगे, जैसा वो चाहेगा वैसा हम करेंगे, जिस तरह जिसको वो पसंद करेगा वो हमारी पसंद होगी, जो उसकी नापसंद होगी वो हमारी नापसंद होगी। जनाब, ये है इस्लाम, इसे इस्लाम कहते हैं। और ये वो खरा इस्लाम है जो सहाबा इकराम को ने पाया, ताबईन ने पाया, तबा ताबईन ने पाया, और वो लोग बाकियों से मुमय्यज हो गए, मुमताज हो गए, पहचाने जाते हैं, डिफरेंट पहचाने जाते हैं।
وہ کیوں پہچانے گئے؟ کیوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا، اس کے بعد اور اس کے بعد۔ تو یہ وہ 3 دور ایسے ہیں، 3 جنریشن ایسی ہیں جنہوں نے اس فلسفے کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، خود اللہ کے کلام کی روشنی میں سمجھا اور اس کو اپنایا۔ تو اس کے بعد یہ جو چیدہ پھر لوگ آئے، پھر انہوں نے اس کو سمجھا اور اپنایا، اور باقی لوگوں نے دوسرے فلسفے خود گاڑ لیے اور اپنے ان فلسفوں پر وہ چل پڑے۔ آج تو آپ کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں آپ کے جو باقاعدہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جن کے ماتھے پر محراب بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہم مسلمان ہیں لیکن ہم ماڈریٹ مسلمان ہیں۔ ماڈریٹ مسلمان کیا ہے جی؟ کہ رتب و شابس مکس لیا ہوا ہے آپ نے، کچھ شیطان کی بات بھی ہم مان لیتے ہیں، کچھ اس کے قدموں کی پیروی بھی کر لیتے ہیں، کچھ رحمان کے بتلائے ہوئے راستے پر بھی چل لیتے ہیں۔ تو اس طرح مکس کر کے ہم گزارا چلا رہے ہیں، اور ہم جی اتنے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں جی، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں جی، ہمارے اندر ایکسٹریمزم نہیں ہے۔ یہ وہ فلسفہ تھا جس کو ہمارے حکام نے بھی اسی طرح قبول کیا دشمنوں کے سمجھانے پر۔ اور پرویز مشرف صاحب کی تو گورنمنٹ میں یہ ہر تقریر میں ان کا ہوتا تھا کہ مسلمان قوم خراب ہو گئی ہے جی ایکسٹریمزم کی وجہ سے۔ وہ ایکسٹریمزم کی وجہ سے نہیں خراب ہوئی تھی، جہالت کی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ اگر کوئی جہالت کی وجہ سے کوئی غلط وہ ٹیررزم میں چلا گیا یا کسی ایسے اور کاروبار میں چلا گیا جو اسلام دشمنی کے بیس پر تھا، جو قوم دشمنی کی بیس پر تھا، تو اسے اسلام کی وہ زیادتی کیوں سمجھا گیا؟ اسلام کی زیادتی جب ہے، اسلام پر پورے کا پورا عمل درآمد ہو، تو وہ تو دنیا کا ایک بہترین انسان ہے جو مکمل اسلام پر عمل درآمد کرتا ہو۔ وہ تو ساری کائنات کے لیے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہان کی رحمت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی پیروی کرنے والا کیسے سارے جہان کے لیے رحمت نہیں بنے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہان کی رحمت ہو کائنات کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور حقیقی ہو اور وہ دوسروں کے لیے عذاب کا سبب بن جائے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا نہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اور دین یاد رکھ لیں مکسچر کا نام نہیں ہے۔ دین ایک اسپیسیفک سوچ کی بیس پر ہے، اور وہ سوچ کیا ہے کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں داخل ہو جائے پورے کے پورے۔ اسلام ایک کامل ضابطہ حیات ہے۔ اس ضابطہ حیات میں کسی جگہ بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ یہ حصہ تو آپ، یہ شادی بیاہ تو آپ انڈیا کی فلموں کے مطابق کرو، اور نماز روزے پڑھو جی مکہ اور مدینہ سے جو خبر ملتی ہے اس کے مطابق۔ اس کے 2 قبلے نہیں ہیں جی، یہ اس کا ایک ہی قبلہ ہے اسلام کا، اور وہ قبلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اللہ کی ذات تک اپروچ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی صرف، اور مکمل اتباع، کامل اتباع، آدھی نہیں، مکس نہیں، تھوڑی تھوڑی نہیں۔ یہ بات اللہ نے یہاں اس افراد کی آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ پسند کرے گا اور نہ کسی کو چھوڑے گا اس بات۔ وہ ضرور اس کی منافقت ہے، اس کے اندر تو منافقت کو باہر نکال کے جب تک ایسے حالات میں سے اسے نہیں گزارے گا کہ وہ اس کی منافقت باہر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم، اللہ مومنوں کو اس حال میں نہیں رکھے گا، رہنے دے گا کہ پتہ نہ چلے جی یہ ماڈریٹ ہے، یہ کیا چیز ہے۔ فرمایا حتی یمیز الخبیث بالطیب، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ نہ کر۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں پر تمہیں اطلاع نہیں کرتا۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور جو بات اس کو اللہ نے بتانی ہے
جتنی بات اللہ بتانی ہے وہ اپنے رسولوں کو بتاتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ. ہاں تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم واقعی ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وَتَتَّقُوا، اور جس بات پر ایمان لائے ہو اس پر پوری طرح تقوی کے ساتھ عمل درآمد کرو، تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے پاس تمہیں اجر عظیم ملے گا. پھر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور ایک بات یاد رکھو، یہ ہرگز یہ خیال نہ کریں جو ایسی چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہیں. ہوا خیر اللہ، اور یہ بخل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بال ہوا شر اللہ، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بری ہے، یہ شر ہے ان کے لیے. جس کو وہ خیر سمجھ رہے ہیں نا، یہ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز ان کو یہ جو انہوں نے بخل کیا ہوگا، اس بخل کا ان کے طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو زمین و آسمانوں کی میراث، ملکیت تو اللہ کی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے بخوبی واقف ہے، بالکل خبردار ہے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. یہ آگے یہ اس وقت کے جو یہ یہود و نصارہ تھے، جو اہل کتاب تھے، پھر ان کو اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری یہ بات سن لی. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کا کام ہے ان کی ربوبیت کو پورا کرنا. تو یہ ہم سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم اغنیا ہے. ہم غنی ہیں کہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ جو اللہ کے راستے کی. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ فرماتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے لکھ لیا اس کا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، ناجائز. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر یہ جو لکھا ہوا ہوگا نا، یہی پیش کر کے ان کو بتائیں گے کہ آپ چکھو عذاب جہنم کا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. فرمایا ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے خود آگے بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھ پر کچھ نہیں کیا، یہ تم نے خود اپنے لیے جو آگے بھیجا تھا یہاں، یہ اس کو ریسیو کرو، آپ اس کا ریوارڈ ریسیو کرو. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کر رہا. اللہ نے تمہیں جہنم میں نہیں بھیجا، یہ تم نے خود وہ عمل کیے جو جہنمیوں کے تھے، جس کے تمہیں بتایا گیا تھا کہ یہ عمل جہنمیوں کا ہے. تم نے وہ خود عمل کیا، اپنی پسند سے کیا، اپنے اختیار سے کیا، اپنے لیے کیے. اب ان کا یہ ریوارڈ وصول کرو. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم الرسل من قبلی بالبینات وبالذی کنتم حلما قتلتموہم ان کنتم صادقین. پھر یہ وہ یہود و نصارہ کا وہ واقعہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ایسے ہی مان لیں جب تک کہ ہمیں وہ پروو نہ ہو جائے کہ یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. تو اس وقت پروو یہ ہوتا رہا پہلے انبیاء کے پاس میں کہ بھائی وہ ایک قربانی کرتے تھے، قربانی پہاڑ کے اوپر رکھ آتے تھے، اوپر آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ اس کو کھا جائے تو وہ اس کا مطلب ہے وہ قربانی قبول ہو گئی. تو وہ جو بات ہوگی اس کے پیچھے وہ فلسفہ بھی ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے تم یہ جو اب مانگ رہے ہو، یہ یہود و نصارہ کا مطالبہ تھا نا، تو ان کے انبیاء میں اس طرح کے واقعات ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا کہ ان کو یہ پروف کرنے کے لیے پروف مانگتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو ہمیں یہ پروف مل جائے. پروف ملے تو پھر ہم کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے تھے، پھر کرتے پھر بھی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم آج مانگتے ہو تو تم سے پہلے بھی تو لوگوں نے مانگا تھا، یہ چیزیں مانگی تھی.
ان کو یہ چیزیں بتائی گئیں، کیا گیا، پھر کون سا انہوں نے عمل صالح کر لیے، پھر بھی ویسے ہی تھے. تو اس لیے تمہارا یہ مانگنا یا نہ مانگنا میرے نزدیک ایک ہی بات ہے. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی یہ تکذیب کر چکے. جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، ہر چیز ان کو وہ روشن کتابیں بھی آئیں، معجزات بھی آئے، سب کچھ آئے، تعلیمات بھی آئیں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر بندے نے مرنا ہی ہے، آخر میں آئے ہوئے میرے پاس. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور جب تم ادھر میرے پاس آؤ گے تو تمہیں وہ تمہارے اجور اجر کہتے ہیں ریوارڈ کو، وہ جو تم نے خود کیے تو ریوارڈ تمہیں دے دیے جائیں گے. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا بات یہ ہے کہ جو اس روز اس دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، کامیاب وہ ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی تھی یہ تو ساری ایسے ہی دھوکا تھا، ایک تمہیں ایسے فریب لگا ہوا تھا کہ میں ادھر رہوں گا، میرے پاس اتنا مال ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے، میرا اتنا عہدہ ہے، یہ سارا تو تجھے وہم میں بے وقوفی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا. لا تبلغن فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا فان تصبروا وتتقوا فان ذلک من عزم الامور. فرمایا البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مال کے معاملے میں، اپنی جانوں کے معاملے میں، اور تم سنو گے لوگوں سے اس طرح کی دل آزاری کی باتیں، یہ جو لوگ طرح طرح کے اسلام پر، وہ اللہ کے احکامات پر، اس پر کیڑے نکالتے ہیں، تو یہ تم سنو گے آذن کثیرہ، بہت ساری اس طرح کی تکلیف دہ باتیں تم سنو گے. من الذین اشرکوا، مشرکوں سے، آذن کثیرہ وان تصبروا وتتقوا. یہ دوسرے لوگوں کے یہ اعتراضات، دوسرے لوگوں کا دین پر چلنے کی وجہ سے آپ پر جو ملامت، فرمایا یہ جو ہے نا، وان تصبروا وتتقوا، اس کو تم صبر سے برداشت کرو، تقوی اختیار کرو. فإن ذلک من عزم الامور، تو یاد رکھیں یہ ہے وہ اسٹرانگ پرسنالٹی. میں اس کا ترجمہ عزم الامور کا ترجمہ انگریزی میں کر رہا ہوں، اسٹرانگ پرسنالٹی. فرمایا فإن ذلک من عزم الامور، یہ ہے طاقتور جاندار اعمال کے تاکیدی احکام میں سے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جم کے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہ چلنے پر جو لوگوں کی تنقید برداشت کرنا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے پھر یہ بھی جاندار لوگوں کا ہی کام ہے. تو جاندار، اللہ تعالیٰ ایمان بھی جاندار ایمان چاہتا ہے، ایسا ایمان ہم سے چاہتا ہے جو نظر آئے. ایمان کیا ہے؟ ایک طاقتور فیصلہ ہے. وہ طاقتور فیصلہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں. یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس زندگی میں ہمیں وہ کچھ کرنا ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے، جو ہمارے لیے ٹیریٹریز مقرر کی ہیں، جو لائنز مقرر کی ہیں، ہم نے ان لائنز کے اندر رہ کر دنیا گزارنی ہے. یہ جو آپ کا فیصلہ ہے یہ ہے ایمان، اور اس ایمان کے اوپر جو آپ کا عمل درآمد ہے اسٹرکٹ، یہ ہے آپ کا اصل میں وہ قابل اجر آپ کی زندگی کی ایفرٹس. اور اس کو اللہ فرماتا ہے میں نے ضرور تم لوگوں کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جتنا میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا ہے، اس میں 2-3 چیزیں واضح جو مختصر الفاظ میں کہی جا سکتی ہیں. وہ ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حلال حرام کو مکس کر کے اللہ کو پسند نہیں ہے کہا، یعنی اللہ کو وہ مومن پسند نہیں ہے جو کوئی تھوڑی دیر تو اللہ کی اطاعت کو میں گزارے اور باقی وقت اللہ کی نافرمانی میں بھی ساتھ گزار لے، اور کہے جی میں تو اتنا زیادہ، میں تو بڑا نارمل سا انسان ہوں، میں جی بڑا نارمل سا مسلمان ہوں، تو ہمارے لیے ذرا ہم اتنے جی شدت پسند نہیں ہے، جی ہم اتنے جی وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں جی. تو یہ ایکسٹریمسٹ ہونا، شدت پسند ہونا، یہ دین کے لیے یہ لفظ وضع کیے گئے دین سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، اور یہ ٹیکنیکل، یہ کفر کی ٹیکنیکل کوششیں ہوتی ہیں جی. اور اس میں کفر واقعی کامیاب ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان کو میں وہ بینڈ ہو گئے ہیں، یعنی ڈیفلیکشن آ گئی ہے ان میں کہ بھائی ایمان کے معاملے میں زیادہ شدت سے نہیں ایمان کو اختیار کرنا، ہلکا پھلکا رکھنا ہے.
تو یہ جو ہلکا پھلکا اللہ کہتا ہے میں نے ما کان لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، جس حال میں تم یہ کہتے ہو نا اس پر میں نے نہیں تمہیں چھوڑنا، جب تک کہ حتیٰ یمیز الخبیث بالطیب من الطیب، خبیث کو طیب سے علیحدہ نہ، پاک اور ناپاک دو مکس رکھ کے میں نے نہیں قبول کرنے، یہ مجھ کو علیحدہ علیحدہ چاہیے۔ ولیکن اللہ یجتبی رسول، پھر آگے فرمایا کہ اگر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس پر تقوی اختیار کرو تو اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ پھر بخل کی بات کی گئی کہ یہود و نصارہ کو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہمیں جو غریبوں پر خرچ کرنے کا یا مسکینوں کو یہ دینے کا یہ آرڈر دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ خود غریب ہو گیا کہ ہمیں کہتے ہیں ہم غنی ہیں؟ تو اس کا مطلب وہ کہتے ہیں ہم غنی ہیں کہ ہم لوگوں پر خرچ کریں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کرے نا۔ تو یہ بات اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تو تمہیں بھی دیتا ہوں، میں یوں ان کو بھی میں نہیں دینا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے بھی تو بخل کا میں امتحان کو نہ کسی طرح لے کر سایطوقون ما بخلوا، تاکہ تم بخل کا وہ دکھاؤ، بخل پر پریکٹیکلی بخل دکھاؤ گے تو یہی تمہارا توق بنے گا، تمہارے گلے میں ڈالے جائے گا یہ سارا، اس کی سزا بھی۔ تو اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اللہ پر اور اللہ پر رسول پر ایمان لانا، اس کے لیے جو تم مانگتے ہو نا وہی ہمیں کوئی گارنٹی مل جائے، ہمیں کوئی وہ واضح نشانیاں مل جائے، جیسے انہوں نے کہا جی وہ آگ آئے نا، جیسے پہلے آگ آتی تھی تو وہ قربانی کو کھا کے چلی جاتی تھی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس میں اللہ کی تباہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہیں یہ اب نشانیوں کی ضرورت نہیں، نشانیاں تب نے دی گئی، تب بھی تم نے رسولوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا وہ ہمیں پتہ ہے۔ اب سیدھی بات ہے کہ تمہیں رسول دیے گئے، ان رسولوں کی اتباع کرو، اختیار کرو، اور کتاب المنیر، جب روشن کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کتاب کی تعلیمات پر اور اللہ کے رسول پر عمل۔ اور یہ یاد رہو کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں بہرحال ہر بندے کو اپنی لمٹ کے ساتھ یہاں فارغ ہو جانا ہے اس دنیا سے۔ جب فارغ ہو کر میرے پاس آؤ گے تو جو کچھ تم نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوگا، جو اعمال تم نے کیے ہوئے ہوگے ان کا ریوارڈ میرے پاس تمہارے حاضر ہوگا، اس وقت موجود ہوگا، ریکارڈ بھی موجود ہوگا اور ان کا ریوارڈ بھی موجود ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہاں اس روز جو ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اب اس دن جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ اس دن کامیاب ہوا، اور یہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ باقی اللہ نے فرمایا میں تمہارے مال میں، تمہاری جانوں میں یہ آزمائش تو میں ضرور کروں گا، کیونکہ آزمائش کروں گا تو مجھے پتہ لگے گا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جب میں دیکھوں گا کہ تم صبر کرنا، جم کے ڈٹے رہنا، اس کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ جب تم بالکل جم کر میرے احکامات کی تکمیل پہ ڈٹے رہو گے اور تتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، ذالک من عزم الامور، یہ ہے اصل میں وہ کامیاب اور پالیسی یا وہ مضبوطی انسان کی۔ تو مجھے چاہیے تمہارے ایمان کی وما علینا الا البلاغ۔ تو یہ جناب اس وقت یہ ہمارا درس قرآن کا یہ ایک سیکشن ہے جی، یہ ختم ہوا۔ اب تھوڑی سی بات ہو جائے فقہی امور پہ۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ نماز کی کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم شرائط نماز کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم فرائض نماز کہتے ہیں۔ تو شرائط نماز وہ ہیں جو نماز سے پہلے ہیں، اور فرائض نماز وہ ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ تو نماز کے جو باہر تھی وہ اس میں آپ کو بتایا تھا بھائی اس میں بدن کا پاک ہونا ہو، نجاست کے بارے میں بتایا تھا کہ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں اور نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب وغیرہ یہ نجاست حقیقی ہیں، اور نجاست حکمیہ ہیں جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا، یا جیسے ایک چیز ویسے حلال طیب ہے لیکن وہ ایک سیب ہے وہ حلال ہے
لیکن اگر آپ چوری کر کے وہ سیب آپ لے آئے تو اب یہ سیب حرام ہو گیا. اب اس کی جو حرمت ہے یہ اس کی حکمی حرمت ہے، یعنی اس کے حرام ہونا حکم میں ہے. اگر یہ چوری کا نہ ہوتا، آپ نے پرچیز کر کے لیا ہوتا تو یہ حلال ہے. لیکن چونکہ یہ آپ نے اس کا حصول جو ہے وہ ناپاک طریقے سے ہے یا ناجائز طریقے سے ہے، تو اس لیے یہ چیز جو کہ خود باقاعدہ جو خود حقیقی نجاست نہیں ہے، حقیقی طور پر وہ پاکیزہ چیز ہے، سیب خود ایک پاکیزہ چیز ہے، لیکن اس کو چوری کر کے حاصل کیا تو اب یہ اس پر نجاست حکمی آ گئی کہ اس کی حرمت جو ہے وہ اس حکم کی وجہ سے ہے. جو چوری کرنا کا جو عمل تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے، حرمت والا ہے، اس لیے اس حرام کام کی وجہ سے اس کی حرمت آ گئی. پھر جی مطلب ہے وضو کرنا تھا تو وضو کرنے کی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے وضو کے بھی 4 فرائض ہیں. 4 جو وضو کے فرض ہیں، یعنی وہ یہ بہت پہلا لیکچر میں تھا جی کہ بھئی اگر آپ کے پاس پانی تھوڑا ہے، آپ کوئی مسافر ہیں، آپ کے ارد پانی نہیں ہے، تو آپ صرف وہ 4 جو چیزیں ہیں نا وہ کر لیں. ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، چہرے کا دھونا یہ کانوں کی لو تک، اور چوتھائی سر کا کم از کم مسح کر لینا، اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک. یہ 4 عمل اگر آپ کر لیں تو آپ کا وضو ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح وضو کی سنتیں بھی بتائی تھی. تو وضو کے اندر یہ چیزیں پتہ، صرف فرض، خاص طور پر فرض کا پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی ایمرجنسی پڑی جاتی ہے، کہیں وقت تھوڑا ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اور اگر آپ پانی کے حصول کے لیے جائیں تو آپ کی نماز کا وقت نکلتا ہے. تو جتنا تھوڑا سا پانی ہے، اگر اس تھوڑے سے 4 آپ کے فرض ادا آپ کر لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں وضو کے، تو آپ کا وضو ہو جائے گا، اور وضو ہو جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح پھر آگے نماز کے اندر جو فرائض کی بات ہو گئی تھی، اب آگے واجبات اس کی. نماز کی جو واجبات ہیں وہ کیا چیز ہے؟ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا، فرض کے بعد سیکنڈ ڈگری آف امپورٹنس کے اعتبار سے جو عمل ہوتا ہے اسے واجب کہتے ہیں. تو واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے. اور یہ آپ کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی واجب آپ کا نماز میں رہ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جائز کرنے کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کون چیزیں ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو واجبات نماز ہیں، تاکہ اگر ان میں سے کوئی ادھر سے بھولے چھوٹ جائے اس کا سجدہ سہو کیا جائے. اور اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے تو پھر یہ آپ کو لٹانی ہوگی نماز، نماز کو آپ کو لوٹانا واجب ہو جائے گا. تو واجبات نماز کتنی ہیں جی؟ واجبات نماز 14 ہیں جی. نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. یہ جو فرض نمازیں ہیں 4، جیسے ظہر کی 4 فرض ہیں، تو ان 4 فرائض میں سے جو پہلی 2 رکعتیں ہیں اس میں ایک تو قرات فرض ہے نا، تو قرات کے ساتھ سورت ملانا یہ پہلی 2 رکعتوں میں یہ واجب ہے. قرات تو فرض ہے، قرات سے مراد ہے کہ قرآن کی آیت قرآن کی صورتیں پڑھنا. اور یہ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں یہ قرات کے درجے میں آ جاتی ہے، یعنی یہ وہ فرض حکم اس میں ہو گیا. اگر آپ نے یہ قرات نہ کی، قیام کیا، قرات نہ کی، تو آپ کی نماز ہوئی نہیں. فرض اگر کسی سے فرض چھوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ نماز پڑھے. اور اگر فرض تو سارے پورے کر لیے لیکن واجب ہے وہ بھول گیا، بھولے سے چھوٹ گیا، تو اس کا پھر سجدہ سہو اگر کر لے، یاد آیا اور سجدہ سہو کر لیا اینڈ پہ، تو وہ نماز ہو گئی، ٹھیک ہو گئی نماز. اور اگر واجب بھول گیا، واجب بھی نہیں ادا کیا، تو پھر نماز کا لوٹانا واجب ہو جائے گا. تو نماز میں سب سے پہلی چیز واجب ہے وہ ہے کہ فرائض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کے ساتھ ساتھ 2 قرآن کی تلاوت کرنا، صورتیں پڑھنا. دو یہ صورتیں میں نے لفظ اس لیے کیا کہ چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں نا تو وہ تو صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کسی بڑی صورت میں سے پڑھیں گے تو 3 آیتیں اس کا پڑھنا کم از کم جو ہے وہ آپ کا آئیڈیل ہے.
لیکن اگر ایک بھی کوئی آیت پڑھ لے تو واجب ادا ہو گیا اس کا، یہ یاد رکھنا۔ تو 3 پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، لیکن ایک پڑھ لے تو واجب ادا ہو گیا۔ تو یہ پہلا واجب یہ ہے فرض نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کے ساتھ کوئی سورت پڑھنا۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ جو ہے یہ بھی واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں تو آپ نے پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا قرات میں، تو باقی جو ہے نا نمازوں میں جو باقی ادر دین اس 2 رکعتوں کے علاوہ ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو آگے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، یہ بھی واجب ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کر دیا اس کو۔ آگے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ان کی ترتیب جو ہوگی سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد وہ آیت جو آپ نے پڑھنی ہے یا جو سورت پڑھنی ہے چھوٹی آپ نے پڑھنی ہے وہ اس کی ترتیب، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ سورت پڑھ لیں اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں، یہ خلاف عمل ہے جی۔ تو اس کا صحیح عمل ہے وہ یہ ہے جو سورت جو جیسا کہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں، پہلے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سورت ملاتے ہیں، تو یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنا سیکنڈ، اس کے بعد یہ واجب، یہ بھی واجب ہے۔ قرات اور رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی یہ نہیں ہو کہ بھائی یہ عمل تو سارے کرنے ہیں لیکن آگے پیچھے کر لیے جائیں، یہ وہی بات ہے جو جس ترتیب سے آپ کرتے ہیں، یعنی سورت پڑھتے ہیں، سورت پڑھ کے پھر آپ رکوع کرتے ہیں، پھر رکوع کے بعد سجدے کرتے ہیں، تو یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب بھی واجب ہے۔ اس ترتیب کو بھی بدل دے اگر کوئی تو وہ اس پر بھی سجدہ صاحب آئے گا۔ نمبر 6 قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ جب آپ رکوع سے فارغ ہوتے ہیں تو پہلے آپ سیدھے کھڑے ہو، جس کو آپ پڑھیں سامع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ اس میں ایک سیدھا کھڑا ہو کر کچھ لمحوں کے لیے سیدھا کھڑا رہنا یہ واجب عمل ہے، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع سے اٹھا اور بڑا تیزی سے اٹھا اور کھڑا ہو کر ساتھ ہی رکوع سجدے میں چلا گیا، ایسا نہ کریں، ان میں فاصلہ دیا کریں، یہ اس کو قوما کہتے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے اور چند لمحے کے لیے سیدھا کھڑا رہے، اس کو قوما کہتے ہیں۔ اور یہ قوما جو ہے یہ واجب عمل ہے، یعنی اگر کسی کا قوما غلط نہ ہوا اور سیدھا وہ رکوع سے ہی سجدے میں چلا گیا تو یہ اس کا ایک واجب ترک ہو گیا جی۔ اور بے شمار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بڑے تیزی میں رکوع کرتے ہیں اور رکوع کر کے ادھر ہی سے سجدے چلے جاتے ہیں، تو وہ یہ جو ادھر ہی سے سجدے چلے جانے سے قوما نہیں ہوگا، اور قوما نہ ہوا تو ایک واجب آپ کا ترک ہو گیا، رہ گیا، اور واجب رہ گیا تو آپ یا اس کا سجدہ صاف کریں گے، یا اگر سجدہ صاف نہیں کیا تو یہ نماز نہیں ہوئی، آپ کو نماز دہرانی چاہیے۔ پھر آگے جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا۔ سجدہ آپ نے کیا، پھر آپ جیسے تحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں، سجدہ کر اللہ اکبر، پھر ایک لمحے کے لیے یہاں بھی بیٹھنا اور رک کر پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جانا، یہ جو درمیانی فاصلہ ہے، یہ جو سٹنگ ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ میں یہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سیدھا کھڑا ہونا اس کو قیام کہتے ہیں، کیونکہ اگلے دن وہ پوچھ رہے تھے نا رات کا قیام، تو قیام اصل میں یہ جو کھڑا ہونا ہے اس کو قیام کرتے ہیں۔ تو نماز میں کھڑا ہونا یہ فرض عمل ہے، یاد رکھیں۔ صرف وہ آدمی ایکسکیوزڈ ہے جس کو کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو، جو مطلب شرعی طور پر عذر رکھتا ہو، اپنا فزیکلی اس کو کوئی مسئلہ ہو اور وہ کھڑا نہ ہو سکے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو کھڑا ہو سکتا ہے اسے قیام ضرور کرنا چاہیے۔ آپ
बात आ गई आगे कि दूसरा नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल पोजीशन होती है वो होती है रुकू, जो बेंड होते हैं, तो इसको कहेंगे रुकू, इस फिजिकल पोजीशन को रुकू कहते हैं। फिर रुकू से जो दरमियान में खड़ा होना है इसको कहते हैं ये कौमा है। तो कौमा जिसमें आप सामी अल्लाह बोले मन हामिदा रब्बाना लकल हम्द करते हैं, तो ये भी सीधा खड़ा होना है ये भी सीधा खड़ा होना, और वो पहला भी सीधा खड़ा, लेकिन उसे क़याम कहेंगे। ये जो रुकू के बाद खड़ा होना है ये चंद लम्हे के लिए, इसको कौमा कहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आगे अगली जो फिजिकल पोजीशन बनती है उसको सजदा कहते हैं। तो सजदे से जब उठ कर आप बैठते हैं तो इसको जलसा कहते हैं, इसको जलसा। जलसे से बाद फिर दूसरा आप सजदा करते हैं, फिर दूसरा सजदा जब आप कर लेते हैं तो फिर उसके बाद फिर आप बैठते हैं, फिर वो है अत्ताहियात बैठना, या उसको तशहुद कहते हैं। असल में उसको अत्ताहियात तो हम पढ़ते हैं ना, लेकिन असल उसका जो असल नाम है, टेक्निकल नाम सिटिंग का, उस फिजिकल सिटिंग का, उसको कहते हैं तशद में बैठना। तो ये तशद बैठना, दोनों का दो में तशद पढ़ना ये और इमाम को फजर नमाज, मगरब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान की शरीफ की बतरों में आवाज़ से क़राअत करना, ये जो ऊंची क़राअत करते हैं। ज़ोर और असर वगैरह में इमाम भी नमाजों में आस्था अपने दिल में पढ़ता है, और ये सारा वाजिब है जी। लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना, ये जो अस्सलाम वालेकुम करके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये राइट और लेफ्ट आप चेहरा ऐसे करके साथ सलाम कहते हैं, तो ये नमाज से एक्सिट है, ये नमाज से एक्सिट की अलामत है। तो ये भी वाजिब है। यानी अगर कोई बंदा नमाज पढ़ने के बाद उधर ही बैठा रहे तो वो अभी नमाज में है गोया, जब वो अस्सलाम वालेकुम कह देगा अस्सलाम, अब उससे नमाज की पाबंदी खत्म हो गई, अब वो नमाज से एक्सिट हो गया। जिस तरह एंट्री नमाज की ये है ना जी, अल्लाह तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कह के नमाज में एंटर होना, यहाँ से नमाज एंटर हो गए आप नमाज में, अब आप कोई बात नहीं कर सकते, किसी की बात का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप नमाज में दाखिल हो चुके। इसी तरह नमाज से खारिज होने के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये अमल, और ये अमल वाजिब है अमल, ठीक है जी। अब लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना, ये एक वाजिब हो गया। अब नमाज वितर में कनूत के लिए तकबीर कहना और दुआ कनूत पढ़ना, ये यानी ये जिस तरह जो नमाज वितर है ये खुद भी वाजिब नमाज है, और इस वाजिब नमाज के अंदर ये अल्लाह अकबर कह के दुआ कनूत पढ़ना, अल्लाह अकबर कहना भी और दुआ कनूत पढ़ना भी, ये दोनों अमल वाजिब अमल है। इस नमाज के अंदर के वाजिबात में से ये वाजिब अमल है। तो इसी तरह दोनों ईदों में जो ईद की नमाजें हैं, जो लोग मस्जिद में जाकर ईद पढ़ते हैं उन्हें पता है कि वो उस दिन एक्स्ट्रा 6 तकबीरें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देते हैं। तो वो जो 3 पहली रकत में, 3 दूसरी रकत में पढ़ी जाती हैं एक्स्ट्रा तकबीरें, ये 6 तकबीरों का पढ़ना ये भी ये फ़र्ज नहीं वाजिब है। तो ये हो गया नमाज पढ़ने के तरीके की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात ज़िक्रुल्लाह पर भी हो जाए। आज ज़िक्रुल्लाह के बारे में एक सवाल था किसी का कि ये जो अहदियत और मायत और अक़रबियत है, इसमें क्या होता क्या है, क्या करना क्या है। तो ज़रा आपको इसके बारे में बता दूं कि आपने जिक्र कर लिया, जिक्र ख़त्म हो गया, जिक्र के बाद ये जिक्र का चैप्टर पहला है, दूसरा जो चैप्टर जिक्र के बाद शुरू होता है उसको कहते हैं फ़िक्र। तो आपने ये लफ्ज़ तो सुने हुए होंगे दोनों, जिक्र और फ़िक्र। तो ये जो दूसरा हिस्सा है इसको फ़िक्र कहते हैं, फ़िक्र का चैप्टर समझ लें। और इसको तसव्वुफ़ की ज़बान में इस्तग़राक़ कहते हैं। इस्तग़राक़ का गर्क होना ना, जैसे तो गर्क होने के बजाय उसका लफ्ज़ उससे पहले इस्तग़राक़ कह लें। इस्तग़राक़ क्या है? मेडिटेशन, बस आसान इसका तर्जुमा आप ये समझें। अब मेडिटेशनल वर्क है ये, इसका सेकंड चैप्टर जो है जिक्र के साथ, ये जिक्र पहला
وہ جو ہے نا فرمایا والذین جاہدوا فینا، یہ مجاہدہ ہے. یہ ذکر کا عمل، پہلا عمل جو ہے، جو آپ سانس کے ساتھ، جسم کی حرکت کے ساتھ، خیال کے ساتھ اللہ کے پاک نام کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ مجاہدہ ہے. آپ مجاہدے کا وصول ہے، یہ ریسیول ایریا ہے. آپ نے ایک ایفرٹ کی، اب اس ایفرٹ کو آپ نے کیش کرانا ہے. وہ اللہ کا نام لیا، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. اب جب آپ نے یہ ایفرٹ کر لی تو اب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. جب آپ کا دھیان اللہ کی طرف بن گیا، آپ نے اللہ کے لیے یہ وقت مختص کیا تھا، آپ اللہ کے حضور میں گویا پہنچ گئے. آپ جسمانی اپنے وجود اور جسمانی اور مادی سارے اس دائرے سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور آپ کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف مبذول ہو گئی. اب اس کو اگلا حصہ جو اس میں کیش کروانے کا حصہ ہے، جس میں آپ نے جو ایفرٹ کی ہے اس کا بائی پروڈکٹ پانے کے لیے، یہ دوسرا حصہ ہے جس کو میڈیٹیشن کہیں گے یا استغراق کہیں گے. اب اس استغراق میں آپ نے اللہ کو اس کی صفات عالیہ کے حوالے سے اللہ کی نیئرنیس کو فیل کرنا ہے. اب اللہ وہ ذات تو ہے نہیں کہ جس کو دیکھا جا سکے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تم سب کو دیکھتا ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کہ آپ کوئی مثال کے طور پر بھی نہیں بیان کر سکتے کہ اللہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. تو اس لیے جب مثال بھی اس کی کوئی نہیں، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو پھر اس کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کیسے قائم ہو؟ تو اس کی ریلیشن شپ ہماری فکری ریلیشن شپ ہے کہ گویا ہم اپنے فکر میں، اپنے خیال میں ہم اللہ کو اب حاضر ہو گئے اس کے سامنے، تو اس کو اس کی صفات کے حوالے سے ہم اس کے ساتھ اپنی حاضری کو پکا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کی جو صفت ہے، اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے کہ وہ الہ ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو، وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، ٹو ہوم ٹو بی ورشپ، جس کی پوجا کی جاتی ہے. تو ہم اور اب ہمارا اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پرستش ہے نہیں، کسی کی پوجا ہے نہیں، کسی کی عبادت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے مگر ایک اللہ. تو اللہ کو ہم اس کے معبود ہونے کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ سے اس کیفیت میں اللہ کی حضوری کی اپنے اندر ایک کیفیت کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ معبود، الہ واحد، معبود ایک ہے. یعنی تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. تو اللہ کو اس کا اللہ جو آپ کا معبود ہے، آپ اپنے معبود کو جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ اس کے حضور میں حاضر ہو کر اس کو معبود واحد ہونے کے حوالے سے آپ اس سے ہم کلام ہیں، آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، آپ اس سے ملتجی ہیں، اپنی التجائیں اس سے کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہی میرا معبود واحد ہے اور تیری میں عبادت کرتا ہوں. یا کا نعبدو و یا کا نستعین، جہاں یا کا نعبدو اللہ نے سکھایا وہاں ساتھ یا کا نستعین بھی اللہ ہی نے سکھایا. تو اس پیریڈ میں آپ اپنے معبود واحد سے، اس کو معبود ہونے کے حوالے سے، اس سے سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو میرا معبود واحد ہے تو مجھے توفیق بخش، میں تیری ہمیشہ عبادت کروں. بس سب سے پہلی بات اللہ سے جو مانگنے کی ہے اور جو اللہ منتی ہے وہ یہ کہ جب وہ ہے معبود اور معبود بھی اکیلا ہے تو پھر اس سے یہ بھی دعا کریں، سب سے پہلے اللہ سے خود یہ بات کیا کریں کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنی توفیق بخشی کہ میں نے تیرا ذکر کیا، اے اللہ تو اب ایسا ہے، ایسا مجھے کر دے کہ تو ایسا میرا معبود بن جا. میں تجھے ایک معبود سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، تو اے اللہ تو میرے ایسی میرے پر آسانی فرما، میری ایسی مدد کر کہ میں کبھی تیری عبادت کو ترک نہ، کبھی تیرے معبود ہونے کو میں بھول نہ جاؤں. اس بات یہ اللہ سے آپ ہر صورت میں مانگیں. باقی جو اسے التجا کریں، آپ کا معبود ہے تو معبود سے اس
رابطے میں رہنا، اس کو مراقبہ احدیت کہتے ہیں۔ اب اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہوتی ہے؟ یہ جو مشاہدات میں آتی ہے بات، مشاہدات میں چونکہ سب کو آتی نہیں ہے، اس لیے سارے کو فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کہ یہ مشاہدات جس کو آ جاتا ہے اس کو کیا آتا ہے؟ وہ 7 آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جہاں ایک عمارت نما بلڈنگ نظر آتی ہے، وہاں نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور اس روشنی میں جا کر بات پھر وہاں اللہ ہی سے کرنی ہے آپ نے۔ تو آپ یہ تصور کر لیا کریں، جن کو مشاہدات ہیں وہ تو چلو دیکھتے ہیں، جن کو مشاہدات نہیں ہیں وہ یہ جان لیں کہ یہ مشاہدہ کرنا خود اٹ سیلف کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ یہ قابل اجر ہو۔ مشاہدہ کرنا اجر نہیں ہے، بلکہ آپ کے اجر میں سے کچھ دیا گیا ہے، اس میں آپ کے اجر میں سے کچھ آپ کو یقین دہانی کرانے کے لیے اس پیمنٹ میں سے کچھ آپ کو پے کیا گیا ہے، یہ یاد رکھیں۔ سو اس لیے اللہ کو معبود واحد جانتے ہوئے اللہ سے ہم کلام ہونا، اور اس میں دھیان ایک کر لیا کریں کہ میری روح جو ہے اوپر چلی، روح اوپر چلی جاتی ہے، وہ آپ فکر نہ کریں اس کی۔ اگر روح کو 2 چیزیں، ایک آپ خلوص کے ساتھ ذکر پوری کریں، دوسرا آپ کو توجہ پراپر دی جا رہی ہے، جیسے دی جاتی ہے پکی دی جاتی ہے۔ جب میں خود کسی کو یہ آپ لوگوں کو کرا رہا ہوتا ہوں تو میں انشاءاللہ آپ کو توجہ بھی دے رہا ہوتا ہوں آپ کی روح کو، اور آپ کی روح وہاں احدیت پہ جا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مقام ہے معیت کا۔ یہ یہاں سے لے کر یہ جو احدیت کا مقام ہے، یہ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر یہ مقام ہے، پہلا مقام ہے احدیت۔ تو جو فاصلہ یہاں سے لے کر احدیت تک کا ہے، یہ عام وہ فہم جو میئرنگ فاصلہ ہے، جس طرح ناپا تولا جاتا ہے سفر شفر کے فاصلوں کو، اس ساتھ سے یہ کوئی 50,000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، جو روح آن کی آن میں وہاں پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ یہ روح کا اپنا سفر ہے اور یہ روح کی اپنی سپیڈ ہے، روح عالم امر کی مخلوق ہے، اس علاقے کی نہیں ہے۔ سو اس لیے اس کو یہ سپیڈ کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس پر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس علاقے کی مخلوق ہے، جس علاقے کی مخلوق کو اس کی سپیڈ کو، یہاں دنیا میں کوئی ٹول ایسا ہے نہیں جو اس کو ناپے اور کہے کہ نہیں جا ہی نہیں رہی ہے، جا سکتی ہے، یہ نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے مشاہدہ کی ضرورت ہے، اور مشاہدہ جن کو ہوتا ہے وہ کافی ہے اس کے لیے۔ تو احدیت، پھر اس کے بعد معیت۔ اب معیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ آپ ایک فکری ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معیت، کمپنی، میں تمہارے ساتھ ہوں، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی ہو تم۔ اب اللہ کے ساتھ ہونے کا اعتبار اور یقین پیدا کر کے اس کے ساتھ اس طرح ہم کلام رہنا اور روح کا اپنے منزل پہ پہنچ جانا، یہ مقام مراقبہ معیت ہوگا۔ آپ کی پریکٹس یہ ہو کہ آپ اللہ کو، اس کی معیت کو محسوس کریں، آپ کا دل اللہ کی معیت کی فیلنگز محسوس کریں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور فیلنگز کے ساتھ جب آپ اللہ سے بات کریں گے تو وہ بات بھی بڑی طاقتور ہوتی ہے، وہ قابل اجر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر آگے اقربیت۔ اب معیت میں اگر ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ معیت میں 4 بندے ہیں، ایک بندہ بہت قریب ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو تمہارے اتنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگے جان، جہاں سے جان کی تمہاری ابتدا ہوتی ہے نا، کہیں سرا ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے دل سے بھی قریب تر ہوں۔ اب جب وہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں تو وہ یقیناً قریب ہے۔ اب میرے اور آپ کے باطن کو، یا میرے اور آپ کے قلب فکر میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے قلب کو اللہ کے قرب کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کی کلام پر بھی نہ اگر محسوس کرے تو ایمان، تو اس کا مطلب کمزور ہوا نا ہمارا۔ تو ہم نے اپنے اس کمزور ایمان کو سٹرانگ کرنا ہے، فیتھ کو، کہ میرا اللہ میرے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ جب وہ خود فرما رہا ہے تو وہ سچ فرما رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہوگا، یعنی اللہ سے سچی بات تو کسی کو ہو نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف قلب و باطن کا متوجہ ہونے کی پریکٹس کرنا، جس میں اللہ کو اپنے رگے جان سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو اور اس سے ہم کلام ہو، اس سے التجا کر رہا ہو، یہ جو پریکٹس ہے، ان مراقبات کو، اس کو مراقبہ احدیت کہیں گے۔ اللہ کے واحد ہونے کا یقین، اللہ کے
قریب تر ہونے کا یقین، یہ اصل میں یقین کی کیفیات کو امپروو کرنے کی ایکسرسائزز ہیں. انہیں آپ تدبر فی القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں آپ تفکر فی القرآن بھی کہہ سکتے ہیں. اور تدبر اور تفکر کا قرآن میں خود بھی حکم ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو دلوں پر، اس کا مطلب ہے تدبر اور تفکر کا تعلق قلب کے ساتھ. اس قرآن کی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تدبر اور تفکر قلب کا عمل ہے. یہ صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کی پہچان کرنا، اللہ کے قرب کو پانا، یہ اسے آپ کہیں گے کہ یہ تدبر اور تفکر کی یہ شکل ہے. تو یہ جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے، یہ ایسی ہے، تو یہ پتہ نہیں دین کے کون سے حصے کو جانتے ہیں، دین کو کیوں نہیں سمجھتے. بھائی یہ اس میں کون سی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، کون سی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، کون سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی؟ وہ قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اس کے تفسیر بتاؤ پھر کیا ہے؟ قلوب کے اقفال تم نے دیکھے ہیں کسی نے؟ ایسی فضول باتیں کر دیتے ہیں اور بغیر سمجھ آنے والی جو ان کو نہیں عقل میں آتی وہ کہہ دیتے ہیں. تو ان چیزوں کی پرواہ نہ کی جائے کہ کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا ہے. آپ قرآن کی آیات میں غور کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نام کا ذکر کر رہے ہیں. آپ بھول جائیں جب اللہ کا قرب نصیب ہو رہا تھا، اللہ کا قرب بدعتوں میں سے نہیں ملتا. یاد رکھیں، کل بدعت ضلالۃ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہوتی ہے اور بدعت کا انجام جہنم ہے. یاد رکھیں. اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں میں سے تو بے شمار لوگ ہیں جنہیں، اور یار کس نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ بدعت ہے یہ سنت ہے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا، حضور کی پیروی ہے نا. جس ذکر سے، جس مراقبات سے آپ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا پا رہے ہیں، وہ بدعت سے ہوتا ہے. بدعت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی اور روضہ اطہر کے مشاہدات ہوتے ہیں. کوئی عقل کو ہاتھ مارے کو تو سمجھ آئے نہیں اس کو. بنے ہوئے وہ بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے اسکالر ہیں، اللہ معاف کرے. بہرحال ان کا کیا ان کے لیے. میں تو آپ کو صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ بدعت سے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے نہیں ہوتے جی. بدعت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی جی. اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگوں کی، ان کو اچھے خاصے کو کام کرنے کے بجائے الٹے رستوں پر چل پڑے. بہرحال جی آج کے اس میں ابھی اتنا وقت ہے، اب تھوڑا سا ذکر بھی ساتھ ہونا ہے. تو میرے خیال میں اب سوال جواب کا کوئی سیشن ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر ذکر کر لیں گے. کیوں جی؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں ذکر شروع کراؤں جی. انکل میرا ایک کوشچن ہے. جی ضرور. اچھا انکل، یہ اقربیت والا کوشچن تو میرا ہی تھا. مجھے یہ کوشچن ہے کہ مطلب ہمیں جو ہے مطلب کیا کہنا چاہیے، ہمیں نظر آتی ہے نا چیزیں کہ ہماری لائف میں کیا ہونے والا ہے، یا کچھ لوگوں کو مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، مگر میرے ساتھ تو یہ مجھے تو ہر چیز دنیاوی نظر آ رہی ہوتی ہے. واٹ کم نیکسٹ ان مائی لائف، مطلب دنیاوی چیز میرا وہ لیول، تو اس کا مطلب میری کہاں غلطی ہوئی ہے. اور کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب روزہ اطہر کے اوپر مطلب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں پہ تو کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ روح اندر جا رہی ہے، مگر سم ٹائمز خود فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، تو ہم کیسے ہماری روح اندر جا سکتی ہے. وہ ایک الگ سی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہے ڈیورنگ ذکر کے، اپنے آپ کو اتنا گنہگار محسوس کیا جاتا ہے کہ مطلب شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم ان جالیوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں. بات یہ ہے، اس کا جواب تو وہ علامہ صاحب کا وہ شعر ہی کافی ہے. وہ کہتے ہیں نہ بچا بچا کہ تو رکھ سے
تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. کہ اللہ کو تو پسند بھی یہی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کوئی نیک و صالح سمجھ کر اللہ کے نبی کے پاس جائے گا تو وہ بے وقوف ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، وخیر الخطاؤن التوابون، اور خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو التوابون، جو لوٹ آتے ہیں، واپس آ جائے، توبہ کرنے والے، چھوڑ دینے والے ہیں. یعنی غلطیوں کو چھوڑ دینا یہ ہے توبہ. تو فرمایا خیر الخطاؤن التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو غلطیوں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ احساس ہونا کہ ہم میں غلطیاں ہیں، ہم میں کمزوریاں ہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے. سمجھ آئی نا. اور دوسری بات، قرآن کی وہ آیت میں اکثر آپ کو مراقبے میں پڑھتا ہوں، اس میں ولو، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر چکنے کے بعد آپ کے پاس آ جاتے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، آپ نے اپنی جان کے ساتھ زیادتی کی. اپنی جان کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے بجائے اعمال سیئہ کیے، اپنے لیے جہنم بھی کھودنا شروع کر دیا، جہنم کا راستہ اختیار کیا. ظاہر ہے غلطی جو ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ چھوڑنا، وہ جہنم کا راستہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر اس نے اپنی غلطی کی، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور زیادتی کرنے کے بعد جاؤکا، اے نبی آپ کے پاس آ جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہاں آ کر اللہ سے مغفرت چاہتے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے آپ کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، بھٹک گئے تھے، ہم سے خطا ہو گئی، اللہ ہماری کمزوری تھی، ہم نے غلطی کی، خطا کی، اے اللہ اس کے بعد استغفار کرتے. فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار. واستغفر لهم الرسول، اور آپ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے اللہ کا رسول بھی مغفرت چاہتا، یعنی اللہ کا رسول بھی اس کی سفارش کرتے. لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اللہ فرماتا ہے البتہ تم پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی حضور بھی اگر سو تو جناب وہاں تو جاتے ہی ہم اس لیے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے پہلے جا کر ہم اللہ سے یہی عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہوں کے ساتھ اے اللہ تیرے رسول کے در پر حاضر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری سفارش فرمائیے اللہ کے ہاں. تو جب حضور بھی سفارش فرمائیں گے تو اللہ کہتا ہے لوجد اللہ توابا الرحیما، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے. یعنی ریزلٹنٹ کے طور پر اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، ان کی معافی بھی کرتا ہے، ان پر رحم بھی کرتا. تو جناب ہم تو جاتے ہی کیوں جاتے ہیں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، روضہ عطر پر کیوں لوگ جاتے ہیں؟ مسلمان ساری امت کیوں بھاگی جاتی ہے؟ یہی تو سفارش لینے کے لیے جاتے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری خطائیں ہو گئی، ہم بھٹک گئے، ہم نے حضور کے راستے کو چھوڑا، ہم نے حضور کی اتباع نہیں ہم سے ہوئی، غلطی ہو گئی، آپ حضور بھی ہمیں معاف فرمائیں اور اللہ سے ہماری معافی کی سفارش فرمائیں. لوجد اللہ توابا الرحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم والا. تو اس لیے یہ تو بات ٹھیک ہے نا، یہ تو ہونی چاہیے. تو باقی رہ گیا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے رحمت اللہ عالمینی ہے کہ وہ الاؤ کرتے ہیں تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، ورنہ تو پہنچ نہیں سکتے وہاں روح. سب سے بڑا تو ادھر سے یہ رحمت کا نزول یہ ہے کہ کسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر تک پہنچنا نصیب ہو جائے، کسی کی روح کو، جن کی سفارش نہ وہاں پر ہو ان کو تو وہاں آنے بھی نہیں دیا جاتا. اللہ کے نافرمانوں کے لیے، اللہ کے رسول کے نافرمانوں کے لیے، یا جن سے اللہ کا رسول راضی نہ ہو، ان کو تو اجازت نہیں ہوتی کہ وہاں ان کو پہنچ بھی سکے. ان کے لیے تو فرشتے دور سے ہی ان کو بھگا دیتے ہیں.
हिम्मत ही किधर होती है किसी की रूह निकल कर वहां तक पहुंचे। ये लताइफ मुनव्वर हों, उससे पहले ये मुराकबात सलासा हों, उसके बाद ये मुराकबात सैर काबा, तवाफ काबा और ये हों, तो फिर रोज़ा अतर पे हम लेके जाते हैं। ये स्टेप्स हैं जी, ये मनाजिल है, ये 1 बाय 1 कराए जाते हैं। ये हमारे इस सिलसिले में चूंकि अल्लाह का एहसान है आप लोगों पर, तो आपको पता नहीं चलता, और ये सारे मनाजिल भी तय होते रहते हैं साथ साथ ही। तो ये अलग एक इशू है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है जो इससे पहले शायद सूफिया को ये नसीब नहीं हुआ कभी इस तेजी से और इतना आसानी से। बड़ी लोगों ने मेहनत की है, कई अशरे मेहनत की है, तो दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रूह पहुंची है। फिर आगे रूह का अंदर दाखिल होना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा अतर में बैठना, हुजूर के साथ, हुजूर को शफकत फरमाना, तवज्जो फरमाना। फिर उसके बाद रूहानी बैत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रूहानी बैत तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना से मतलब यह है कि ये तो कमिटमेंट करना है बंदे का कि मैं सारी जिंदगी आपके मुत्तबईन में से रहूंगी, आपकी इत्तबा करूंगी या करूंगा ये। लेकिन उससे पहले इत्तबा मौजूद भी होना शर्त है, उसकी जिंदगी के सारे कोने ठीक हो जाएं, फिर उसकी रूहानी बैत होती है। ये भी याद रखें। सारे कोने से मुराद मैंने आपको बताया हुआ है ना, अकायद, इबादत, मामलात और इखलाकियात, ये चारों फैक्टर्स ठीक हो जाएं और सुन्नत मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसकी जिंदगी हो जाए, फिर वो इस काबिल है कि उसकी रूहानी बैत करवाई जाए। तो ये अपनी जिंदगियों में हमने खुद भी जान के देखना है कि मेरी जिंदगी का कौन सा कोना, कौन सा इलाका, किस जगह मैं इताअत रसूल के मुताबिक है, किस जगह मुझे इताअत रसूल मेरी नहीं हो रही। जहाँ नहीं हो रही वहाँ पक्का करना, अपने आप को मुस्तकिल कर लेना। ये ऐसा नहीं है कि भाई एक इम्तिहान है वो पास कर लिया तो उधर हो गया तो बस कामयाब हो गया, रूहानी बैत हो गई, नहीं, की बात ऐसा नहीं है। ये है असल में सूफिया इकराम इसको इसलिए अशरों इस पर मेहनत कराते थे कि उनके जिंदगी में कभी वो लौट कर पीछे ना आए, अमाल में, अफआल में, सोचों में किसी जगह उसकी सोच वापस न जाए, किसी जगह उसका अमल वला तुते मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रना, कि उसका एक लम्हा भी अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरे ना, फजूल कामों से उसका दिल उचाट हो जाए जब, तब वो इस काबिल होता है कि वो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बैत उससे कराई जाए। ये है एक मायारी तरबियती प्रोग्राम। और उसके लिए ये जो आपकी ये क्लासेस हैं, ये भी असल में उसी तैयारी के लिए है कि बंदे को ऐसा तैयार किया जाए कि उसको अमाल सालिहा का खुद पता हो कि अमाल सालिहा हैं क्या, अमाल सालिहा की शक्लें क्या होनी चाहिए और किस तरह होनी चाहिए, किन को अमाल सालिहा समझा जाए और कौन से अमाल हैं जो अमाल सालिहा नहीं है, ये भी पता चल जाए। क्योंकि अब तो हालात ये हो गए हैं, वो हलाल और हराम ऐसा मिक्स हुआ है कि पता ही नहीं चलता भाई मुसलमानी क्या और गैर मुसलमानी क्या है। लेकिन ख़ास तौर पर जो चीज़ें हैं वो है नंबर 1 अकायद का दुरुस्त होना, नंबर 2 इबादत पर मुस्तकिल होना, इबादत में कहीं कमज़ोरी ना हो, नंबर 3 मामलात अपने बिल्कुल दुरुस्त होना, उसमें हलाल कमाई, सबसे पहले हलाल कमाई। और हलाल कमाई में यही है कि भाई अगर मुलाजमत कर रहा है तो वाकई वो जिसकी पेमेंट ले रहा है उसको वो उनका हक वाजिबात में बनता है, उसको अदा किया जाए। जिसके की मुलाजमत कर रहा है उसने जो पैसे देने हैं वो जिस वजह से देने हैं वो वजह ये भी पूरी करे। तो इसी तरह अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक हो। बिजनेस करना तो बहुत ज्यादा, बल्कि बिजनेस करना तो सारी जो है इसमें आजकल जो हालात हैं वो बहुत बुरे हालात हैं कि नमाजी और बेनमाजी सारे बिजनेस कर रहे हैं उसी तरह जिस तरह एक काफर या मुनाफिक बिजनेस नहीं करते। अब यूरोप में चले जाए वहां मिलावट कोई नहीं, जो काफर है वो तो मिलावट नहीं करते और मुसलमान है तो वो मिलावट कर रहे हैं। काफर उनकी वो आपको पता है, जो लोग यूरोप में बैठे उन्हें पता है कि जब उनकी क्रिसमस आती है तो वो सबसे सस्ती चीज पेश करते हैं लोगों। और मुसलमानों का अभी रमजान आएगा, देख लेना सारे मुसलमान यानी तय कर लेगा हर बंदा कि मैंने चीजों को महंगा करना है।
اور میکسیمم میں نے ناجائز منافع خوری کرنی، اور اس میں لوگوں کو افطاریاں بھی کرا رہے ہوں گے، اس میں لوگوں کے عمرے بھی کر کے آتے ہیں. رمضان کا عمرہ جی بڑا قیمتی ہوتا ہے. اکثر جتنے حرام خور ہیں یہ عمرہ ہر سال کرتے ہیں. وہ جب حضور نے فرمایا یہ جو ناجائز منافع خور ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، یہ جو کم تولنے والا، یہ ہم میں سے نہیں، جب حضور نے فرما دیا ہم میں سے نہیں، تو کون سے عمرے اور کون سے حج اور کون سے روزے کھلائی اور کون سے کیا اس کو ملے گا. اس بات ہے اس کا حضور سے تعلق ہو تو اسے پتہ چلے نا وہ کر کیا رہا ہے اور حضور کے ساتھ حضور اس کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن نہ تعلق ہوتا ہے، نہ لین نہ دین، اس لیے پتہ بھی نہیں چلتا. تو یاد رکھیں خاص طور پر یہ دعا کی قبولیت کے لیے تو عقل حلال شرط ہے. حرام خور کو کبھی اس کی دعا قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ غبار آلودہ ہے وجود اس کا، احرام اس کے، یہ احرام کے زمانے کی بات ہے بھائی، وہ اس کے جسم پر غبار آلودہ ہے، سارے بال کھلے ہیں، پریشان حال ہے، کعبۃ اللہ کے دیوار کے ساتھ چپک کر، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، آوزاری کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کس طرح اس کی بات سنے. عقل و حرام اور شراب و حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام ہے. اللہ کس طرح اس کی دعا قبول کرے. وہ جو خود دعوت دیتا ہے ادعونی استجب لکم، آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، وہ کہتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو کس طرح اس کے بات کو قبول کروں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام. تو خدا کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے نا، یہ اسلام کو ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو. اپنی شادیاں بیاہوں کو، اپنے رسم و رواجوں کو مسلمان کرو یار. ان کو کفر سے نکالو باہر، اس کفر کو اپنے اندروں سے نکالو. کچھ نہیں ہوتا، شادیاں بیاہ ہو سکتے ہیں، بغیر اس کے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی کسی کا ناک نہیں کٹتا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے تمہارا ناک کٹتا ہے تو پھر محمد رسول اللہ کے پاس تو نہ جاؤ گے نا. کیا لوگ ڈھونڈو گے وہاں جا کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے میری اتباع پہ تو تیرا ناک کٹتا تھا، میرے پاس لینے کیا آئے ہو؟ تو کیا جواب دے؟ یہ ناک ہی کٹنے والی بات ہے نا ہماری، اور کیا مصیبت ہے ہماری. ساری جاہلانہ اور مطلب کافرانہ جو حرکتیں ہم کرتے ہیں، اور ہم اس کو کوئی معنی نہیں سمجھتے، کوئی پرواہ نہیں سمجھتے اس کی. تو حضور تو ایسا نہیں سمجھتے اس کو. جو حضور کی پرواہ نہیں کرتا، حضور کی اس کی پرواہ کریں گے. پھر کہتے ہیں مجھے کوئی بات نہیں، یہ کبھی کبھار، کبھی ایک امتحان ہی کبھی کبھار ہونا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہی کبھی کبھار ہونا ہے، اس میں آپ فیل ہو جائیں مکمل تو پھر کبھی کبھار تو ہونا کوئی نہیں دوبارہ ٹیسٹ. بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی ہر چیز کو درست کریں، ہر چیز کو درست کریں. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا پرنسپلز کی شکل میں، اصولوں کی شکل میں. ان اصولوں کے مطابق اتباع ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اصول اللہ اور اللہ کے رسول نے جن پر چلنے سے منع فرمایا اس پر چلنا جو ہے وہ خواہ کبھی کبھار ہو یا کبھی کبھار نہ ہو، روز ہو، ایک ہی بات ہے. اللہ کے نزدیک ایک ہی بات ہے. اللہ کے نزدیک چیک یہ ہے کہ کوئی بندہ میری مان کے چل رہا ہے یا اپنی مرضی پر چل رہا ہے. جی اور کوئی سوال؟ پھر ذکر کر لیں جی، وقت تو ہو گیا کافی. چلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ 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 کل پہلا لطیفہ. اللہ روح دوسرا لطیفہ. اللہ سری تیسرا لطیفہ.
اللہ چوتھا لطیفہ خفی. اخفا پانچواں لطیفہ. پانچوں لطائف پر دھیان کرو. نفس چھٹا لطیفہ پیشانی. نفس چھٹا لطیفہ پیشانی پر پوری توجہ کے ساتھ.
सुल्तान अल-अस्कार, सातवां लतीफा, सर से लेकर पांव तक वजूद के जर्रे जर्रे पर पूरी तवज्जो से अल्लाह के पाक नाम की ज़रब लगे। अल्लाह कल पहला लतीफा। अल्लाहु वहदहु ला शरीक लक या अल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम। सब चीजें निकल जाएं दिल से, सिर्फ कल्ब व बातिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे, उसे माबूद वाहिद जानते हुए उसके साथ रिलेशनशिप कायम हो। अल्लाह वहदहु ला शरीक लक या अल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह माइयत, अल्लाह हाज़िरी, अल्लाह नाज़िरी, अल्लाह माई व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम इन्नहु रब्बी मइया सयहदीन अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अक़रबियत, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह सारे काबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वसअदैक ला शरीक लक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। तवाफ वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق।
اللہم اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم اور کا نماز پڑھنا. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. الله أكبر. سبحان الله ربي الأعلى. سبحان ربي. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن محمدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ولوالدي وللمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا. صدق الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا إصلحته ولا دوما إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه الہی بہت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی بہت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی الہی بہت امام مصری رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت مولانا الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت سلطان عارفین اللہ مدنی رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی الہی بہت کلزم فیوزات حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ خاتمہ من و خاتمہ جملہ جماعت بخیر گردان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین 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 یا رب العالمین اللہ جی انکل جی جی اجازت ہے جی جی بالکل